السلام علیکم. اچھا سر، اس میں نا ہم نے کیا یہ ہے کہ 7 روزہ جو ہے نا وہ ایک قرآن کورس رکھا تھا بچوں کے لیے. کوئی بھی اس میں جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا. تو بچوں نے ماشاءاللہ سب نے ہی پارٹیسپیٹ کیا ہے. ٹھیک ہو، اور انہوں نے بڑی دلچسپی سے سنا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے، بلکہ مجھے خود سیکھنے کا موقع ملا. قرآن کہاں پہ ساکن کرنا ہے، کہاں پہ خفا کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے. اور اسپیشلی انہوں نے اذان بھی سکھائی، اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ اس طرح سے اذان سیکھتے ہیں، لمبی کیسے کرتے ہیں، نیچے کیسے کرتے ہیں. تو یہ حافظ زہیب صاحب ہیں. آ جائیں آپ صاحب. یہ حافظ زہیب صاحب ہیں. ہم نے ان کا فائدہ اٹھایا. ہمارے پاس ویسے 3-4 حافظ ہیں، تو ان کا ہم نے یہ فائدہ اٹھایا. ان سے کہا کہ جی 7 روزہ جو ہے نا ہمیں یہ کر کے دیں. تو بچوں نے پھر ٹیسٹ بھی دیا، ریٹن ٹیسٹ بھی لیا، اور یہاں پہ ان سے سنا بھی، پریزنٹیشن بھی ہوئی. تو اس میں سے جو ہے نا 5 بچے جو ہے نا ہم نے سلیکٹ کیے ہیں. تو ان کو میں نے کہا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ہم نے انوائٹ کیا. بیٹھنا سر. میں جو ہے نا آپ سب کو ایک قرآن مجید سے ریلیٹڈ، کیونکہ جو ہے یہ ایونٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو بڑی ایک عجیب بات بتاتا ہوں. میرے جو سسر ہے نا، اللہ بخشے فوت ہو گئے، میرے جو سسر تھے نا، انہوں نے اپنے جیسے یہ اس عمر میں تقریباً 2-3 سپارے انہوں نے نا حفظ کیے تھے. ٹھیک ہے، ان کو شوق تھا قرآن مجید پڑھنے کا. تو بعد میں وہ کنٹینیو نہ کر سکے، اپنی اسٹڈی کی وجہ سے، اپنی جاب کی وجہ سے. ہوا یہ کہ ان کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا. ان کی ایک سرجری تھی، اس میں آپریشن غلط لگ گیا، اس کی وجہ سے نا ان کے ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد پھر بعد میں شوگر ہو گئی، پاؤں کا مسئلہ ہو گیا. وہ جو ہے نا زیادہ چل پھر نہیں سکتے تھے. ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنا جو ایک مشن تھا، میرا ایک ٹارگٹ تھا، میں نے ایک جو سوچی تھی کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں، حفظ کروں اس کو نا. تو انہوں نے 55 سال کی 54 سال کی عمر میں نا باقی کا جو 27 سپارہ، جو ان کے 27 سپارے رہتے تھے، وہ انہوں نے بستر پہ 55 سال کی عمر میں انہوں نے اس کو مکمل کیا. صرف یہ نہیں کہ مطلب 55 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا، بلکہ انہوں نے اس کو ترجمے کے ساتھ حفظ کیا. سب سے یعنی کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید انہوں نے صرف پڑھا نہیں، انہوں نے سمجھ کے پڑھا. تو میں مطلب آج کے اس پروگرام کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، تو میں آپ سب لوگوں کو صرف ایک بات کہوں گا: تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. آج کل تو بلکہ مطلب دور ذرا آسان ہو گیا ہے کہ موبائل کا دور ہے. تو میں نے یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے جس میں مجھے بڑی آسانی ہوتی ہے. یہ ہے جی صراط الجنان، جس کے ساتھ تفسیر قرآن ہے. یہ سب سے اوپر اس کا لوگو آ رہا ہے، یہ اس شکل میں. ٹھیک ہے، اس میں آپ قرآن مجید کو آپ سورت کے حوالے سے دیکھنا چاہیں، کسی سورہ کو آپ نے مخصوص سورہ کو پڑھنا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پارے کے حوالے سے پڑھنا چاہیں، اچھا ایسا ہے کہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ بھی سکتے ہیں. آپ اگر صرف عربی کو پڑھنا چاہتے ہیں آپ عربی کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ساتھ ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیں. بلکہ بعض جگہ پہ ترجمے میں آپ کو انٹرسٹ محسوس ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ بات کہنے کا مقصد کیا تھا، اس کا شان نزول کیا تھا، اس آیت کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ. جس طرح سمری آپ انگلش میں لکھتے ہیں تو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں کہ جی اس کا سیاق و سباق کیا تھا، کس بیک گراؤنڈ میں، کس تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے. وہ آپ ساتھ یہ کلک کریں گے. جیسے اب یہ میں آپ کے سامنے ایک کھول رہا ہوں، سورہ آل عمران کھول رہا ہوں. سورہ آل عمران میں کوئی یہ ہے، یہ ربنا لا تزغ قلوبنا. ٹھیک ہے، اس کو میں نے کلک کیا، ترجمہ ساتھ آ رہا تھا. اب یہ دیکھیں یہ ترجمہ آ رہا ہے اور ساتھ ہی یہ نیچے نا تفسیر آ رہی ہے اس کی. یعنی کہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بھی آپ کو جو ہے نا ساتھ کے ساتھ مل جائے گا. تو اس اکیڈمی کے توسط سے، کریٹو اکیڈمی کے توسط سے، طاہر بھائی کے توسط سے میں آپ لوگوں کو صرف یہی ایک بات کہوں گا کہ بھی قرآن مجید جب بھی پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. ٹھیک ہے، بے شک قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے جہاں پہ 40 منٹ میں، 45 منٹ میں کوئی حافظ ہو آدھے گھنٹے میں بھی سپارہ پڑھ لیتا ہے، 25 منٹ میں بھی پڑھ لیتا ہے،
لیکن 40-45 منٹ میں جہاں آپ ایک پورا سپارہ پڑھتے ہیں وہاں آپ 40-45 منٹ میں 2 رکوع پڑھیں، تو کیا آپ کو ثواب کم ہوگا؟ نہیں، آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی نسبت سے آپ کو ثواب زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو ہمیں یہی اسی چیز کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں. یہ سمجھنے والی اور سمجھ کے پڑھنے والی چیز ہے. صرف گو تھرو کرنے سے ضرور ہمیں ثواب ہوگا، لیکن اگر اس کو سمجھیں گے تو ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. یہ میرے پاس سرٹیفکیٹس ہیں کچھ بچوں کے، تو جی 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 تو حسن ندیم تشریف لے آئیں سر، آپ بھی آ جائیں ساتھ. حسن ندیم آ جائیں بھی، آپ درمیان میں آ جائیں. یہ پکڑیں آپ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. جی اس کے بعد جی فیاض صحیح، یہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی، حسیب آ جائے جی، حسیب جمیل آ جائے. اللہ تعالیٰ جی مزید برکتیں عطا فرمائے. کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے سارے بایا پہنے، یہ سارے پہنتے ہیں، آج اس نے نہیں پہنا. ہاں جی، تو اس میں نا سب سے جس نے پورے سال پہنا ہے نا ہم نے اس کو بھی بلایا. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، وہ ہے فاطمہ. جی ٹھیک ہے. اور فاطمہ تو میں نے کہا ان کو بھی ہم ضرور یہ آئندہ کے لیے نا ہم ویسے یہ بھی رکھوں گا میں اس میں 5 وقت کا نمازی اور جتنے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا سرپرائزلی اس کو بلائیں. ٹھیک ہے، اب آپ نے نوٹ رکھیں. آپ کو میں صرف یہ بات کروں گا کہ آپ نے جو نیت کی ہے نا آپ نے اس ارادے کو آپ نے کنٹینیو رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اکیڈمی میں، ہر اس جگہ پہ جہاں پہ اسلام نے حکم دیا آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، آپ نے اس کو لے کے چلنا. شاباش جی. حور العین یاسر آ جائیں. اللہ تعالیٰ جی مزید برکتیں عطا فرمائے. اس کے بعد جی تحریم ساجد آ جائیں. حافظ زہیب صاحب ماشاء اللہ، انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی ہو. تو آپ نے حافظہ بہت اچھا کام کیا. اللہ تعالیٰ مزید جو ہے نا آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. اس کو کیوں دے رہے ہیں ہم، یہ ذرا دیکھیں. ٹھیک ہے، ذرا دیکھیں کیوں دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. ہادیہ طاہر اس کو دے کیوں رہے ہیں یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اسکریچ پروگرامنگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، پریکٹیکل یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول، مینجنگ اینڈ گروئنگ دا اکیڈمی یوٹیوب چینل. کیا بات ہے، ہماری جو ویڈیوز بنتی ہیں نا یہ بناتی ہے. کیا بات ہے. شاباش جی، یہ صحیح نام دیا. بہت زندہ باد. ایڈیٹنگ کرتی ہے اور اے آئی سے اس کے تھم نیل بھی بناتی ہے. پہلے خود بناتی تھی، اب اے آئی سے بناتی ہے. بالکل بھرپور استعمال، بھرپور ہمیں استعمال کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا. ٹھیک ہے، اور ٹیکنالوجی کا دور ہے تو بھرپور استعمال کرنا چاہیے. میں نے جتنا کچھ کہہ دیا، اگر یہ اسٹوڈنٹس اسی کو جو کچھ میں نے ان کو نصیحت کی ہے تو باندھ لیں، اپنے پلو سے باندھ لیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو کہا جاتا ہے جو محاورتن جی اے گل پلو نال باندھ لو، اپنے پلے باندھ لے. ٹھیک ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، خواتین کہتی ہیں کہ بھئی اپنے پلے یا گل باندھ لے. تو ہوتا کیا تھا کہ خواتین پہلے کے دور میں جب یعنی کہ کیا کرتے تھے، پلے سے باندھنے سے مراد یہ ہوتی تھی کہ وہ جو ہے نا دوپٹے کے ساتھ نا ایک گرہ لگا دیتی تھی. ٹھیک ہے،
کوئی لڑکا ہوتا تھا تو وہ قمیض کے کونے پہ نا وہ گرا لگا دیتا تھا. ٹھیک ہے, یہی بتاتا ہوں نا پلے سے باندھنے کا مطلب کیا ہے. تو پلے سے یا پلو سے باندھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ گرا لگی ہوتی تھی نا, جب دیکھتا تھا یار یہ گرا پتہ نہیں کیوں لگی ہوئی ہے, اچھا اے خالہ نے مینوں فلانی گل کہی سی اس چیز دی گرا لگی ہے. ٹھیک ہے, وہ دامن میں سیے ہوتے تو وہ تو ایک ڈفرنٹ چیز ہے نا. تو یہ جو چیز ہے کہ پلے سے باندھ لیں تو وہ جب بھی یعنی کہ وہ پڑتا تھا دوپٹہ سیدھا کرنا کہ یہ گرا پتہ نہیں کیوں لگی, اچھا یہ خالہ نے فلاں بات کہی تھی. کہیں کسی کی 2 گیریں بھی لگی ہوتی تھی کہ یہ خالہ نے بھی کہی تھی, یہ والدہ نے بھی کہی تھی. تو یہ جو چیزیں کہی ہیں یہ اپنے پلو سے باندھ لیں. ٹھیک ہے, تو یہی ان کے لیے کافی ہے.